عورتوں کے وطر پڑھنے کا طریقہ، عورتیں وطر کس طرح پڑھیں گی، نیت کیسے کریں گی، اور اگر کسی اسلامی بہن کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ دعائے قنوت کی جگہ پر کون سی دعا پڑھے گی، اور وطر کا وقت کب تک ہوتا ہے اور کب وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیں میری بہنیں، وطر کی نماز سیکھیے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آسان لفظوں کے اندر سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سیکھ کر بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ وطر کی نماز فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے۔ دیکھیں میری بہنیں، وطر کی نماز واجب ہے۔ اگر آپ کے عشاء کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، آپ نے نہیں پڑھی، تو جب بھی آپ عشاء کے فرض لوٹائیں گی تو اس کے ساتھ آپ وطر بھی لوٹائیں گی، کیونکہ وطر کی نماز اگر رہ جائے، چھوٹ جائے، تو اس کو لوٹانا لازمی ہوتا ہے۔ تو نیت سیکھیں، نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت آپ نے اس طرح سے کرنی ہے، اپنے دوپٹے میں آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، دوپٹے میں ہاتھ اٹھانے ہیں، دوپٹے سے باہر آپ نے ہاتھ نکالنے نہیں ہیں۔ دوپٹے میں ہاتھ اٹھا کے آپ نے ہاتھوں کو کاندھوں تک لے جانا ہے، اپنے ہاتھوں کو آپ نے کانوں تک نہیں لے جانا، اپنے کندھوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے، اور یوں کہنا ہے 3 رکعت نماز وطر واجب، منہ خانہ کعبے کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ نے پہلے اپنے سینے کے اوپر جو ہے نا بایاں ہاتھ رکھنا ہے، اس کے بعد دایاں ہاتھ رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سی بھی آپ نے سورت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، 1 رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا، سبحانک اللہم بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سی سورت ساتھ ملا لینی ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر آپ نے اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ نے اتحیات مکمل کر لینا ہے، کمپلیٹ کر لینا ہے، آپ نے درود بالکل نہیں پڑھنا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ اب آپ نے تیسری رکعت میں جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سی بھی سورت آپ نے پڑھ لینی اس کے ساتھ۔ جب آپ نے سورت مکمل کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع نہیں کرنا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھا کر آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، تکبیر کہنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ یہاں پر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی اسلامی بہن کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ دعائے قنوت کی جگہ میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھے۔ اگر اسے یہ دعا بھی نہیں آتی تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین وللمؤمنات وللمسلمین وللمسلمات، یہ دعا پڑھے۔ اگر اسے یہ دعا بھی نہیں آتی تو ربی جعلنی تو آتی ہے، تو ربی جعلنی یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ دینا ہے۔ اب آپ نے رکوع کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے، اتحیات مکمل پڑھ کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ربی جعلنی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کی 3 رکعتیں، 3 وطر ادا ہو چکے ہیں۔ اگر اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وطر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے۔ وطر کی نماز کا وقت جو ہے وہ صبح کی اذانوں سے پہلے تک رہتا ہے۔ جب تک صبح کی اذان نہ ہو جائے، صبح کا وقت داخل نہ ہو جائے، آپ وطر پڑھ سکتی ہیں۔ پوری رات ہے وطر کی نماز پڑھنے کے لیے، وطر کی نماز رات جب چاہو پڑھ سکتی ہو۔ بہتر یہ ہے، سب سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ نے تہجد کے وقت وطر پڑھنے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
तहज्जुद के वक़्त में वितर पढ़ते थे। अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं सो जाऊंगी, बाद में पता नहीं मेरी नींद खुलती है या नहीं खुलती, मैं उठ सकती हूँ या नहीं उठ सकती, तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आपने इशा की नमाज के साथ वितर भी पढ़ लेने हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकती हैं, इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो, हमारे मसले मसाइल वज़ाइफ आप तक पहुँचते रहें, और इसके बाद हमारी वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। शुक्रिया।